السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے ویلاگ کو دیکھا کریں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ ماشاءاللہ تیزی سے جا رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ 16واں روزہ ہے، اور آہستہ آہستہ جب دوسرا اشرا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگ اپنے تیاری شروع کر دیتے ہیں بچوں کی عید کی، کیونکہ یہ چھوٹی عید اور کہی جا سکتی ہے اس کو، اور میٹھی عید بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اس عید پہ زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کے، اپنے فیملی کے کپڑے وغیرہ لیتے ہیں، سلاتے ہیں، بچوں کو ہر چیز لے کے دیتے ہیں۔ بڑی عید پہ بھی، جو قربانی والی عید ہے، اس پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس عید پہ لوگ بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ اہتمام بھی ہوتا ہے کہ وہ افطاری بھی سال میں ایک دفعہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اس طرح کے کریں کہ بچے بھی خوش ہو جائیں، پڑوس میں بھی وہ بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں، اور لوگوں میں وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، فطرات بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں۔ مقصد ہے کہ ایک بڑے بابرکت مہینہ ہے اور بھلائی کا مہینہ ہے، محبت اخوت کا مہینہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ناظرین، میں یہ لفظ استعمال بار بار کروں گا کہ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان جو ہیں، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں، یعنی جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے زیادہ تر جو بیوپاری ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، یا فروٹ اور سبزی فروش جو ہیں، بہت بڑے بڑے جو ان کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ اس رمضان شریف میں جتنا لوگوں کو لوٹ سکیں سو لوٹ لیں، یعنی جو چیز رمضان پاک سے 10 دن پہلے تک، کوئی فروٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کوئی سیب 300 روپے کلو ہوگا تو آپ کو رمضان پاک میں وہ 500 600 کا ملے گا۔ اسی طرح کینو، کیلا، جو عام غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی جو گھر کے لیے خرید کرتا ہے، اور وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کے سچے سپاہی بولتے ہیں، یعنی وہ نماز بھی 5 وقت باقاعدہ پڑھتے ہیں، اگلی صف میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جتنا منافع ہم لے سکیں۔ میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں بول رہا ہوں، سب کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ہماری میجارٹی جو ہمارے پاکستان میں اس قسم کے لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم غریبوں کے حقوق جو ہے وہ کھائیں، ہم غریب ذخیرہ اندوزی کریں، ذخیرہ اندوزی کر کے اس بابرکت مہینے میں ان کو ڈبل ٹرپل ریٹ پہ ہم ان کو بیچیں؟ یہ تو ایک بڑا ناانصافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق پہ بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور 75% بزرگ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ہیں، 25% اللہ پاک کے حقوق ہیں۔ جب تک بندہ اپنے حقوق معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ پاک ان کو معافی نہیں دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ ہمارے بڑے اچھے علماء اکرام بھی، یا دین سے رغبت رکھنے والے بھی، میں دوبارہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو میجارٹی لوگوں کی ہے، ہمارے جو بیوپاری ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، یا یہ جو مختلف سبزی منڈیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیکیدار بڑے جو باہر سے مال منگواتے ہیں، پھر جو ان آسمان تک ان چیزوں کی بات جو ہے قیمتیں پہنچ جاتی ہیں۔ ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے غریبوں کی جو خوشیاں ہیں ان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ غریب اپنے بجٹ کے طور پہ، بجٹ کے ساتھ ساتھ اپنا خرچ کرتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے 2-3 دن کے بعد، اب تو بازاریں کھل گئی ہیں۔ اب جو چیز پہلے ایک فراق بچوں کا یا ایک ڈریس ملتی تھی 1000 کی، 1500 کی، لوگ 3-3 ہزار، 4-4 ہزار میں خرید رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ہمارے رمضان شریف
کا مہینہ قرآن پاک اور حدیث میں اس طرح کا سبق تو نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ، ہمیں قرآن پاک میں اس میں باقاعدہ یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جتنا بھی صلہ رحمی کرو، جتنے بھی برکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم وہ چیزیں کریں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ جب تک ہم عام آدمی کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے، اپنے تھوڑے سے منافع کی خاطر ہم اپنی عبادتوں پہ بھی داغ لگا رہے ہیں، ہم اپنے کریکٹر پہ بھی داغ لگا رہے ہیں، ہمارا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کا جو مال ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نہیں سوٹ کرتا، اس کے لیے اس سے زیادہ مال اس کا نکل جاتا ہے۔ جب ہم یہ سب چیزیں سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اللہ کے پاس ہمیں جانا بھی ہے، پھر ہم اس مقدس مہینے کے جس کی ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کے ہم کیوں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم چھوٹے سے فائدے کی خاطر اپنی آخرت گنوا رہے ہیں؟ حکومت تو اپنی طرف سے کوشش بڑی کر رہی ہے کہ ہم یوٹیلیٹی اسٹور میں یہ کریں گے، اور یوٹیلیٹی اسٹور سے یہ لے لیں، وہ لے لیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور کا حال جا کے تو کوئی دیکھے کہ وہاں کیا حالت ہے۔ یعنی شناختی کارڈ دکھائیں، اتنا صرف چیز ملے گی، وہ بھی کبھی کبھی تو سفارشوں لوگوں کو ملتی ہے۔ ہم کروڑ ارب روپیہ ہماری حکومت غلط بیجا فضول ایڈورٹائزمنٹ میں اپنے میں خرچ کرتی ہے۔ یعنی پنجاب کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ اس کی چل رہی ہے۔ یعنی حکومت نے کوئی سنگ بنیاد رکھا یا ایک تختی لگائی تو اس کے پیچھے سارا یعنی 1.5 منٹ 5 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ اخبار کو ملے گی، الیکٹرانک میڈیا کو ملے گی، اس کے بعد سندھ کی باری آتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کروڑ اربے روپے جو ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، یہ ہم رمضان مبارک میں غریبوں کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک کا زمانہ ہے، پیمرا کا زمانہ ہے۔ پیمرا کہتی ہے جب تک کوئی آپ لوگ نہیں دکھائیں گے تب تک چینل ہی نہیں چلے گا۔ پھر کیوں آپ لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے دوست بھائی، اللہ کرے میرے اس ویلاگ سے کوئی اگر ایک کے کان میں بھی یہ بات جائے، ایک کے دل پہ بھی اثر کرے، تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہو۔